تو صادقین کہنے لگے کہ جناب آغاز ہو جائے، طبیعت طبع سب کچھ اب مائل ہے، تو پہلا باب کون سا ہے؟ تو میں نے کہا جی عرض روم میں خزاں، اور ان کو بتایا کہ اس طرح وہاں پہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، بھوکا تھا اور خزاں آ رہی تھی۔ تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو کسی بھی باب کا کوئی مرکزی جو بھی خیال تھا وہ سنا دیتا تھا، اس کے جو اہم پہلو ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتا تھا۔ کہتے تو یہی تھے کہ میں نے آج تک کوئی کتاب مکمل طور پہ نہیں پڑھی، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ کبھی کبھی ورگردانی کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہی بناتے بناتے کہنے لگے واہ طاہر صاحب واہ۔ میں نے کہا جی کیا؟ بس آپ کی کچھ سطر یاد آ گئی اور پاسکل کی کیا بات ہے، تو دیٹ مینز کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ڈرائنگ بنائی اور مکمل کی، بہت خوبصورت ڈرائنگ بنائی، وہ تو کمال کی ڈرائنگ۔ اور جب میں اٹھنے لگا ہوں تو وہ انہوں نے یوں کر کے مجھے پیش کر دی، کہنے لگے لے جائیے اسے۔ میں نے کہا صادقین صاحب مطلب کہ یہاں پڑھ ہی رہے، دو چار اور ہو جائیں، کوئی اور طلبگار آ گیا اور کوئی مہوش ہوئی تو ہم انکار نہیں کر پائیں گے، لے جائیں۔ تو میں لے آیا۔ خواتین و حضرات، انہوں نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صادقین اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے، اور وہ فقیر تھے نہیں، وہ دنیا دار آدمی تھے اور بہت کائیاں اور چالاک شخص تھے۔ میں 1.5 پونے 2 برس تقریباً ہر شام میں نے ان کے ساتھ گزاری، اور میں نے انہیں ہر کیفیت میں دیکھا ہے، اشتعال میں بھی دیکھا ہے، محبت میں بھی دیکھا ہے، تنہا بیٹھے سوچتے بھی دیکھا ہے، پینٹ کرتے بھی دیکھا ہے، دوستوں کی محفل میں بھی دیکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی ایک فقیر شخص تھے۔ میں نے ان جیسا سادہ درویش مزاج شخص نہیں دیکھا۔ مثلاً جہاں ان کا قیام تھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک ہی کمرہ تھا، کوئی لمبی چوڑی آسائشیں نہیں تھی، واش روم خاصا گندا تھا، اور ایک صوفہ پڑا ہوا تھا، وہاں دوست بیٹھ جاتے تھے، اس کے پیچھے کچھ جگہ تھی، اور اس سے بالکل دیوار کے ساتھ ایک گدا پڑا ہوا تھا، باقاعدہ بستر نہیں تھا، وہاں پہ وہ آرام کر لیتے تھے۔ شیروانی مجھے معلوم ہے ان کے پاس صرف ایک ہی تھی، کرتا شلوار شاید 2 ہوں گے، وہ جو پاجامہ پہنتے تھے، اور وہ جیسی بھی ہوتی تھی چرمور یوں کر کے رکھی ہوتی تھی وہ اس کو پہن کے، اور شوز بھی وہ بالکل جو ہوتے ہیں نا وہ چمکتے چمڑے والے وہ پہنتے تھے۔ انہیں قطعی طور پہ یعنی کوئی لالچ نہیں تھا، اور جو بھی آتا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ضرور دیتے، کوئی بھی فرمائش کرتا چھوٹی موٹی، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی سے سنا نہیں کہ کبھی انہوں نے کسی سے بھی اپنے فن کے حوالے سے کچھ رقم لی ہو۔ اگر کسی نے دینے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سخت برا مانا اس کا۔ اور گزارا کہاں سے ہوتا تھا؟ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے چاہیے ہوتی تھی مصوری، اور پاکستان کے جو بڑے لوگ باہر جاتے تھے تو ان کی مصوری لے کے جاتے تھے، تو وہاں سے کچھ آمدن ہو جاتی تھی، یا یہ جو میورل بنا رہے تھے عجائب گھر میں، ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ ہوگا، لیکن ادروائز ان میں کوئی حرص نہیں تھی۔ بلکہ فاختہ کا فنکشن ہوا ان دنوں، تو میں نے عرض کی کہ سر آپ نے کتاب تو کہاں پڑھی ہوگی، لیکن اگر آپ آ جائیں تو کہنے لگا بھائی آ جاؤں گا لیکن سٹیج پہ نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آ گئے، آڈینس میں بیٹھ گئے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مصور اور خطاط وہاں پہ بیٹھا ہو، اور مجھ جیسے ایک نوارد ادیب کی ایک کتاب ہو، ناولٹ و فاختہ، تو اس کے اوپر اگر بات کر جائے تو ہماری تو بات بن جانی ہے نا۔ تو میں نے بہت گزارش کی، اور آڈینس میں بھی بہت سے لوگوں نے فرمائش کی کہ صادقین صاحب آپ تشریف لائیں، تو صادقین صاحب نے کچھ میری حوصلہ افزائی کی۔ اس دوران ایک صاحب کھڑے ہو گئے، سوال جب ان کے ساتھ شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ مینوش ہیں، اور بڑی سخت زبان استعمال کی، اور آپ بخشے نہیں جائیں گے، خطاطی کرتے ہیں آپ، بے حرمتی کرتے ہیں آپ، مطلب ہے کہ مینوشی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو مجھے اب تک یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ میاں
یہ بخشش جو ہے اگر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو میں بخشا نہ جاتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں نے ان ناتواں انگلیوں سے جو 50-60 ہزار بسم اللہ شریف لکھی ہیں اور پاکستان کے مختلف گھرانوں میں وہ آویزہ ہیں، ان کی برکت سے مجھ پہ بھی تو کوئی کرم ہو ہی جائے گا۔ ایک تو انہوں نے یہ، اور بڑا پکا ان کا ایمان تھا ان چیزوں پہ۔ اچھا، ان کی درویشی کا ایک بہت مشہور واقعہ، مشہور تو نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، کہ ہر رمضان میں آغاز میں، اور یہ ان کی روایت تھی کہ وہ اپنی خطاطیوں کی نمائش کرتے تھے مفت، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی ادھر ادھر۔ تو ایک مرتبہ رمضان کے دوران وہ میرا خیال ہے کویت گئے اور وہاں پہ ایگزیبیشن کی، اور ظاہر ہے وہ خطاطیاں وہ ایک پرماننٹ ایگزیبیشن تھی، وہ فروخت نہیں تھیں یا کسی کو دیتے نہیں تھے، وہ ظاہر ہے۔ تو ایک شیخ صاحب کو وہ خطاطی ایک پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس آرٹسٹ سے پوچھو، اپنے اسسٹنٹ سے، کہ بھئی یہ کتنے کی ہے۔ صادقین سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت مؤدب ہو کے کہا کہ شیخ صاحب سے کہیے کہ یہ برائے فروخت نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ان کو تو عادت ہی نہیں نا کہ بھئی کوئی یہ کہے کہ یہ آپ نہیں لے سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کہا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ جو شخص تھے انہوں نے ریلیٹ کیا تھا کہ وہ شیخ نے اپنی چیک بک رکھی سامنے، اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ جتنا مرضی لکھ لے یہاں ڈالرز۔ تو صادقین نے کہا کہ حضور اس فقیر نے کہہ جو دیا کہ برائے فروخت نہیں ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ اب کسی طرح ان کا دل آ گیا اس خطاطی پہ، وہ روزانہ آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ جواب کیا دے گا۔ آخری روز تھا نمائش کا، وہ شیخ صاحب آئے، جب جانے لگے تو صادقین نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ یہ خطاطی اتارو اور جا کر شیخ صاحب کو پیش کر دو۔ تو اس نے خطاطی اتاری اور اس نے کہا جی یہ صادقین صاحب نے آپ کے لیے بھیجی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی دلی مراد برائی، تو انہوں نے بہت ہی ایموشنل ہو کے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم نے کہا تھا یہ برائے فروخت نہیں ہے، یہ اس حقیر پر تقصیر فقیر کی جانب سے تحفے کے طور پہ لے جائیے۔